اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک رحمتوں والا مہینہ۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ اس ماہ کا ایک ایک لمحہ انمول تحفہ ہے۔ اس کا آغاز رحمت، وسط مغفرت اور آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں رب کریم خصوصی کرم فرماتا ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ الہامی کتب کا نزول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان کی 3 راتوں میں صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت ماہ رمضان میں جمعے کی راتوں میں نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا۔ قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ اس کا نزول 23 برسوں پر محیط ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان میں سورہ الق کی پہلی 5 آیت سے ہوا۔ سورہ قدر میں اس رات کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے جس رات نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ رمضان المبارک کا آغاز۔ روزے ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے اور ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ جب ماہ رمضان بالکل قریب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں پر مشتمل خطبے ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کو رمضان شریف کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی، غمخواری کا مہینہ ہے اور دوزخ کی آگ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کی نیکیوں کے بدلے میں ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دعوت فکر کا مہینہ۔ جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا جو اس سے پہلے سرزد ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکنا، کان کا غیبت سننے سے روکنا، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ روزے سے جہاں انسان کی باطنی طہارت اور روحانی صحت کا التزام کیا گیا ہے، وہاں اس کی جسمانی صحت اور نظام انہضام کی خرابیوں کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ پھر یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کثرت خوری اور بے وقت کھانا معدے کے امراض کا موجب ہے۔ اس سے جسم کی نشو و نما صحیح طریقے سے نہیں ہوتی بلکہ غیر متناسب غذا اور کھانے کے غیر متعین اوقات کی بدولت اکثر لوگ لب غور پہنچ جاتے ہیں۔ سال بھر کی اس باقاعدگیوں کو روکنے اور صحت اور تندرستی کے اصول پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ لازم تھا کہ انسان کو 30 روز تک پابند کیا جاتا کہ وہ معینہ وقت پر کھائے پیے اور مقررہ وقت کے بعد کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لے۔
روزے سے عبادت کے ساتھ ساتھ انسان جسمانی صحت بھی حاصل کرتا ہے اور روح کی بالیدگیوں کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی صحت بتدریج کمال حاصل کرتی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم بھی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح اسلام کی تمام عبادتیں تمام دیگر مذاہب سے بہتر ہیں، اسی طرح روزہ بھی دنیا کے تمام اصلاحی ذرائع سے بہتر ہے اور تمام فوائد کا جامع ہے۔ اس میں تزکیہ روح بھی تزکیہ نفس بھی ہے۔ اس کے ذریعے سال بھر تک گناہوں سے بچنے کی مشق بھی ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت اور اثر کا اپنی ذات پر امتحان بھی ہے اور اس میں دوسرے جنس کی تکلیف کا احساس بھی ہے اور اپنے آپ کو تکلیف اور پریشانی کے وقت ثابت قدم رکھنے کی مشق ہے اور آنے والے وقت کی شاندار کامیابی کے لیے جدوجہد بھی ہے۔ جو شخص چند گھنٹوں کے لیے اپنی خواہشات کو قابو نہیں رکھ سکتا، وہ زندگی میں کیا کارنما کر سکتا ہے اور کس طرح زندگی کی مشکلات سے عہدہ بڑا ہو سکتا ہے۔ اس مہینے کو قمری حساب سے شروع کیا جاتا ہے تاکہ ہر موسم میں امتحان ہوتا رہے۔ اعتکاف۔ اعتکاف چند روز کے لیے دنیا کی الجھنوں سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق و مالک سے تعلق و بندگی کی تجویز کرنے، یاد الہی میں آنسو بہانے اور اپنے آپ سے مغفرت کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا نام ہے۔ اسلام نے تمام عبادات کا مقصد اس خدائے لا شریک کی بندگی ہے جس نے اس کائنات کے رنگ و بو کو پیدا کیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ لیلۃ القدر بھی اس عشرے میں آتی ہے۔ قرآن کریم کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ 27ویں رمضان المبارک کا عظیم الشان روحانی اجتماع بھی اس عشرے میں ہوتا ہے۔ محافل نعت کا انعقاد ہوتا ہے۔ لوگ ساری رات جاگتے ہیں، شب کے پچھلے پہر یاد الہی کے چراغ روشن کرتے ہیں، تہجد کے لیے مصلوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے بھی ان پر رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اعتکاف میں گناہوں سے توبہ، استغفار کی کثرت، دنیا سے خلوت، خلوص میں اضافہ، راتوں کو آہوازاری کا موقع، خوابوں اور عالم تر بزرگوں سے ملاقاتوں کا اتفاق، مراقبہ کی پختگی، سیر آفاقی، حیرت اور محویت کی سعادتیں، تجلیات الہی کا ورد، لیلۃ القدر کو پانے کے موقع، سفر درد و وطن، خلوت، انجمن کی سعادتیں لوٹنے کے لیے حالات نہایت سازگار ہوتے ہیں۔ اعتکاف روحانی کیفیات کی بلندی، ذکر و فکر کی تقویت اور خیالات کی یکسوئی اور فتح کی کیفیات کی مشق کرنے کے لیے بلند درجہ عبادت ہے۔ لیلۃ القدر۔ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ وہ رات اس مبارک مہینے کے آخری عشرہ کی 5 طاق راتوں میں کسی ایک رات میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ کسی سال کسی طاق رات میں اور کسی سال دوسری طاق رات میں نہیں ہوتی، مگر ہوتی انہی 5 راتوں میں سے ایک رات میں ہے، اس لیے مختلف راتوں میں اس کا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کو متعین نہ فرمانے میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں تاکہ مسلمان اسی رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 طاق راتیں اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ اگر ایک رات متعین کر دی جاتی تو لوگ اسی رات کو ہی جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اس سے عبادت گزارنے والے تو اجر عظیم کے متعلق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہیں شب قدر کو پہچانتے ہوئے اسے خدائی نافرمانی میں ضائع کیا۔
اس لیے رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے چھپا کر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔